محترم سامعین، رشید و قاسم نے جو دین قائم کیا اس میں کس قدر غلاظتیں اور نحوستیں ہیں، ان کی نقاب کشائی علماء و محققین اہل سنت نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے دیوبندیت کے وجود میں آتے ہی اپنے اپنے انداز و الفاظ میں خوب فرمایا ہے، جسے دیوبندی مخالفت کا نام دے کر لوگوں کو سمجھا کر اپنا مکروہ چہرہ اور اپنی منافقت کو لوگوں سے چھپانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملی ہے۔ لیکن خود دیوبندیوں نے ہی دیوبندیت کے اصل روپ کو جو اجاگر کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ قابل دید اور ناقابل فراموش اور لائق ذکر ہے۔ اور آپ نے جو اس ویڈیو کے تھمبنیل میں پڑھا ہے کہ امریکی صدر کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسی ہے، وہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ ایسا ہی دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مگر وہ کون سی کتاب ہے اور کیا ہے اصل معاملہ، آئیے جانتے ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ نے دیوبندیوں کی زبانی اکثر سنا ہوگا کہ یہ لوگ ہم سنیوں کو نیاز و فاتحہ، میلاد اور مزار وغیرہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر گزارا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے تو اور بھی ڈھیروں جواب ہیں، مگر اس وقت صرف لعنت اللہ علی الکاذبین ہی کہتا ہوں۔ لیکن سامعین، آپ کو بتا دوں کہ جو نیاز و فاتحہ، میلاد و مزار شریف وغیرہ کے نام سے چڑھتے ہیں اور ان سے منسوب کر کے ہم سنیوں کو طعنے دیتے ہیں، اپنی جہالت و تعصب کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اپنے حسد کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ دیوبندی خود انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور دولت مندوں کے گھروں کا چکر لگاتے پھرتے ہیں، اور اس طرح اپنے اور اپنے ماتحتوں کے پاپی پیٹوں کی آگ بجھانے کا انتظام کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنی دنیا کے فائدے بھی اللہ والوں سے محبت کر کے اور ان سے اپنی عقیدتوں کے رشتے استوار کر کے اور اللہ کا ذکر اور دین کے کام کر کے حاصل کرتے ہیں، نہ کہ دیوبندیوں کی طرح دولت مندوں کی جی حضوری اور خصیہ برداری کر کے۔ یہ تو دیوبندیوں وہابیوں ہی کا خاصہ ہے، جس پر ثبوت بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور بعض کو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کیے ہیں۔ مثلا آپ ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک دیوبندی دنیا بھر سے مدرسے کے نام پر چندے وصول کرتے رہا اور آخر میں اس مدرسے کو بھی بیچ دیا، وہ بھی غیر مسلم کے ہاتھوں۔ اسی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں چندہ فراڈ کرتے ہوئے ایک مظاہری دیوبندی کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ باوجود اس کے ان دیوبندیوں کے نزدیک چندے کا دھندا اور چندہ دینے والوں کی اہمیت کیا ہے اور کیسے اپنے اپنے چندہ داتاؤں کو اوروں سے چھپا کر یہ دیوبندی لوگ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، سنیے ان کی زبانی۔ ایک دن داڑھی والے دو ایجنسی والے آگے، بڑے اچھے لوگ تھے، آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے، کون آپ کو؟ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے۔ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے، ہم کام ہی کرتے ہیں امریکہ کے لیے مولوی لوگ، اس لیے کہ قرآن کا تو امریکہ تو بہت خیر، امریکہ چاہتا بھی کہ قرآنی تعلیمات بڑھ جائے، وہ بہت خیر خواہ، بہت شریف ہے۔ تو میں نے کہا امریکہ، تو وہ بھی بہت ہنسے، کہنے لگے مولوی صاحب سنا آپ کے بارے میں بڑے مزاق کیے، لیکن صحیح بات بتا دو۔ میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے، امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں آپ اصل بات بتاؤ، اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے، کون کون سے لوگ۔ میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے، تمہیں کیسے بتائیں گے؟ مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پہ قربان جاؤں، 35 سال مجھے کھلائے، اگر مولانا سلیم اللہ آ جا کے مولوی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، چاہے مجھے ذبح کرے۔ سن لیا سامعین آپ نے؟ ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ واقعی انہوں نے مذاق ہی میں کہہ دیا ہے کہ امریکہ ان کو چندہ دیتا ہے، لیکن آگے آپ کو ان کے اس مذاق میں سچائی نظر آنے لگے گی۔ نیز آپ نے یہ بھی سن لیا اور سمجھ لیا کہ اپنے چندہ داتاؤں کو یہ لوگ کیسے چھپا کر رکھتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لے ان کا نام یہ نہیں بتا سکتے۔ دیوبندیوں، غیرت نام کی کوئی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو سوچ کر بتاؤ کہ ہم سنی اللہ والوں سے مانگ لیں تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں، مگر خود تم اور تمہارے مولوی دنیا والوں سے مانگے تو کیوں اس وقت تم گونگے شیطان بن جاتے ہو؟ سامعین، دیوبندیوں کا دارالعلوم دیوبند انگریز کے اشتراک سے قائم کیا گیا۔ تبلیغی جماعت پر بھی انگریز مہربان، دیگر دیوبندیوں پر بھی انگریز مہربان۔ یہی نہیں بلکہ دیوبندیوں کے عقیدے کی جو اہم کتاب ہے
وہی فتنہ پرور کتاب تقویۃ الایمان، یہ بھی انگریز کی لکھوائی ہوئی کتاب ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مقدس صورت سے تشبیہ دی ہے دیوبندی نے، جس کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھیے یہ کتاب جس کا نام ہے زہریلے تیر۔ سامعین، اس کتاب کے نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس درجے کی اور کیسی کتاب ہوگی۔ اس پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے فقیہ العصر حضرت، جسے علی اصغر بواسیری دیوبندی حضرت کہتا ہے، تو اس کی زبان میں اس طرح ہوگا کہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کی کتاب انوار الرشید میں روح کو مجروح کرنے والے حد درجہ زہریلے تیر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ مفتی رشید احمد صاحب کے نزدیک امریکی صدر مسٹر ریگن کی شکل و صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی شبیہ ہے۔ اور نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے اپنا خواب لکھ کر پیش کیا کہ میں نے خواب میں صدر امریکہ، اور آگے دیکھیں اس صفحہ پر، صفحہ نمبر 12 پر، کہ وہاں لکھا تھا صدر امریکہ ریگن کو دیکھا کہ وہ دارالافتاء والارشاد میں آیا ہے اور حضرت والا کے انتظار میں۔ یہ حضرت والا کون ہیں؟ دیوبندیوں کے مفتی رشید احمد لدھیانوی، ان کے بارے میں ہے، اور حضرت والا کے انتظار میں ہیں، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لائے، آپ کے سر پر امامہ یعنی پگڑی تھا، اور آپ نے بہت محبت کے ساتھ مسٹر ریگن سے معانقہ کیا، یعنی اس کو گلے لگا کر ملے، مزاج پرسی کے بعد اس سے امامت کے لیے فرمایا۔ کس سے؟ امریکی صدر مسٹر ریگن سے، اس سے کہا کہ امامت کیجیے۔ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ میں نے تعجب سے حضرت والا سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک کافر کو امامت کے لیے کیسے فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ریگن نہیں بلکہ اس نے اس کی شکل بنا رکھی ہے۔ حضرت والا یعنی مفتی صاحب نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت بنظر غائر یعنی بے حد پیار و محبت کی نگاہ سے مسٹر ریگن کی صورت دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی تشبیہ ہے۔ دیکھیے کتاب انوار الرشید، صفحہ نمبر 245، طبع اول۔ محترم سامعین، چونکہ یہ خواب کا معاملہ ہے، اس لیے دیوبندی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اس محاورہ کے تحت خواب پر زور دے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خواب ہے اور خواب تعبیر طلب ہوتا ہے۔ حالانکہ دیوبندی خود اپنی کئی ساری کتابوں میں کئی سارے مقامات پر خواب کو خود ہی حجت بنایا ہے، اور ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بات کریں گے، مگر یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیوبندی ہی نے اس پر بہترین جواب دیا ہے۔ دیکھیے نیچے صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خواب ایک بے اختیاری چیز ہے۔ ایسے گندے خواب یا تو خواب دیکھنے والے کی باطنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں یا شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اس نامعقول اور حد درجہ گندے کافرانہ خواب کو، جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑھ کر توہین و تذلیل ہے۔ اس خواب میں کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سے بڑھ کر توہین و تذلیل ہے۔ اپنے اندھے مقلدوں کو اپنی طرف مزید متوجہ کرنے کے لیے اس کی تعبیر یوں کر دی۔ اب تعبیر دیکھ لیجئے، تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ حضرت اقدس کے فیض سے اس ناکارہ کے ذریعے اہل اقتدار یعنی ملک کے حکمرانوں کو ہدایت ہوگی۔ علاوہ ازیں بندہ کے لیے دین کی بدولت دنیاوی وجاہت کی بشارت ہے۔ دیکھیے کتاب انوار الرشید، صفحہ نمبر 246، طبع اول۔ اب نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے مفتی صاحب کی یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندی۔ اس خواب پر اور اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب کی یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنے والا خود دیوبندی ہے، تو مفتی صاحب کی یہ تعبیر صحیح نہیں۔ اگر اس کی یہ تعبیر صحیح ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا۔ اس خواب کو سالہ سال گزر گئے، اس دوران ملک کے حکمران مر گئے، مارے گئے، جیلوں میں بند ہوئے، پھانسی چڑھے، ملک بدر ہوئے، لیکن مفتی صاحب کے ہاتھوں ان میں سے کسی کو ہدایت نہ ملی۔ اگر مفتی صاحب کی ہدایت یہی ہے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہیے۔ پھر مفتی صاحب کی تعبیر میں یہ بات کہ دین کی بدولت دنیاوی وجاہت یعنی دنیاوی شان و شوکت کی بشارت ہے، تو یہ بات کسی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ دین کی بدولت دینی شان و شوکت حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی بدولت دنیاوی شان و شوکت حاصل ہوتی ہے، مگر دین کی بدولت دنیاوی شان و شوکت حد درجہ قابل حیرت ہے۔
اور آگے دیکھیے تبصرہ لکھا ہوا ہے، یاد رکھیے کہ یہ خواب سراسر شیطانی خواب ہے۔ اگر بالفرض قابل تعبیر مانا جائے تو پھر اس کی صحیح تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس خواب میں مفتی صاحب کی باطنی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ مفتی صاحب کا روحانی تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ امریکہ کے صدر یعنی امریکیوں سے ہے۔ ان کی محبت ان کے دل میں جاگزیں ہے اور ان کو اپنا امام و پیشوا کی طرح جانتا ہے اور دین کی بدولت دنیا حاصل کرتا ہے۔ اور اس خواب میں مفتی صاحب کی باطنی کیفیت دکھا کر خواب دیکھنے والے کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جو تمہارا پیر صدر امریکہ کو اپنا امام بنانے والا ہے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سمجھتا ہے تو تمہاری پیروی کے قابل نہیں، اس سے دور بھاگو۔ سامعین، اس کے علاوہ بھی اور بھی نیچے بہت کچھ لکھا ہوا ہے جسے آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیو روک کر آسانی سے ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی دیوبندی مجھ پر نہ برسے، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی دکھایا ہے یہ ان کے اپنے گھر کا گند ہے، یہ ان کے اپنے گھر کی کتاب ہے، ان کا اپنا مولوی ہے، اور یہ خواب اور اس خواب پہ تبصرہ کرنے والے خود دیوبندی ہی ہیں۔ میں نے بس تمہارے گھر کے گند کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ تم لوگ اپنی عادت بد سے باز نہیں آؤ گے۔ اور تم لوگوں سے مراد ہر دیوبندی نہیں ہے، بلکہ وہ دیوبندی ہے جو یوٹیوب پر غلاظت آرائی کرتے ہیں اور اہل سنت کے خلاف کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ دیوبندی اپنی عادت سے باز آ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، بند کر دیا جائے گا، ورنہ پھر انتظار کرو اپنی غلاظتوں کو یکے بعد دیگرے تم لوگ دیکھتے رہو، تمہاری چیخیں نکلتی رہیں گی، مگر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ تم لوگ اپنی عادت بد سے باز نہ آ جاؤ۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ پچھلی ویڈیو کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دیوبندی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امریکی صدر سے محبت کرتے ہیں، اور کیسے دیوبندیوں کے اتنے بڑے مفتی کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ہی صحیح کیسے اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر فرما دیا ہے۔ باقی آپ حضرات اگر اس ویڈیو کے تعلق سے کچھ رائے دینا چاہیں تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لازمی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔